بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تاریخ انسانی کے ان عظیم واقعات میں سے ہے جنہوں نے نہ صرف ایک قوم کی تقدیر بدلی بلکہ دنیا کو توحید، صبر، حوصلے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں دکھائیں جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا چراغ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسا واقعہ ہے جس میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی، اور یہ سارا واقعہ ایسے دور میں وقوع پذیر ہوا جب مصر پر ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ مصر اس زمانے میں دنیا کی طاقتور ترین سلطنت میں شمار ہوتا تھا اور فرعون اپنی ریا پر مطلق العناں حکمران تھا، اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کراتا اور بنی اسرائیل پر انتہائی سفاک ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے جو انبیاء کی نسل ہونے کے باوجود اس وقت غلامی کی سخت ترین زندگی گزار رہے تھے۔ ان پر مزدوری کا بوجھ ڈالا جاتا، ان کی عورتوں کو ذلیل کیا جاتا، مردوں کو قتل کیا جاتا اور معصوم بچوں کو فرعون کی فوجیں چن چن کر شہید کرتی تھیں۔ اس ظلم کی ایک بڑی وجہ فرعون کا وہ خواب تھا جس میں اسے بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس خوف نے فرعون کو پاگل کر دیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو فوراً قتل کر دیا جائے جبکہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ غلامی میں استعمال کیا جا سکے۔ اسی سفاک دور میں ایک ایسی ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی یوکابد رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والی خواتین میں سے تھیں۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور اور یقین بھرا تھا، لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ان کے دل پر خوف کا پہاڑ بھی تھا۔ حمل کے دنوں میں وہ ہر لمحے اس فکر میں رہتی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو فرعون ان کے سپاہی اسے فوراً قتل کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں نبوت، معجزات، عزت اور عظمت لکھی تھی، اس لیے ماں کے دل میں خالص سکون اتارا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قریب آئی تو خوف اپنی حدودوں کو چھونے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو تو وہ اسے دودھ پلانا اور جب خوف محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دینا، ہم اسے تجھ تک واپس بھی لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ پیدائش کا لمحہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک انوکھا نظارہ تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی، باہر فرعونی سپاہیوں کا گشت جاری تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ پیدائش کے وقت بچہ بالکل خاموش رہا، رویا نہیں، کوئی آواز نہ نکلی اور سپاہیوں کو کچھ پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ نور سے بھرا تھا۔ ان کی والدہ نے انہیں سینے سے لگایا، مگر چند ہی لمحوں میں وہی خدشہ جاگ اٹھا کہ اگر سپاہیوں نے معلوم کر لیا تو بچہ قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ماں نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق تیار کیا، بچے کو اس میں لٹایا، کپڑے اوڑھ دیے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور آنسو بہاتی ہوئی صندوق کو نیل کے دریا میں چھوڑ دیا۔ وہ منظر تاریخ کے ان عظیم ترین مناظر میں سے تھا جب ایک ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے لختے جگر کو دریا کے حوالے کر دیا، مگر دل میں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہی دریا جس میں فرعون کی لاشیں گرتی تھیں، وہی دریا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے محل تک لے گیا۔
فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نہایت نیک دل، رحم دل اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی عورت تھیں، دریا کے کنارے موجود تھیں۔ صندوق ان کے سامنے رکا، انہوں نے اسے کھولا تو ایک نورانی بچہ سامنے آیا۔ دل بیٹھ گیا، محبت موڑ آئی اور وہیں فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو پالیں گی۔ فرعون نے جب بچہ دیکھا تو پہلے تو اس نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں بھی راضی نامی ڈال دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں رکھنے کی اجازت مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور پہلو سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ فرعون کی خواتین نے کئی دعائیں بلائیں لیکن بچہ کسی کا دودھ نہ پیتا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، محل والوں سے جا کر کہنے لگی، میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاتی ہوں جو اس بچے کی بہترین پرورش کر سکتی ہے اور اس کے دودھ کو قبول بھی کرے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ماں کو بچے تک لوٹا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اصل ماں کے ہی دودھ سے پل کر جوان ہونے لگے، مگر دنیا کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جسے فرعون قتل کرنا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ اسے فرعون کے گھر میں ہی پروان چڑھا رہا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف پیدائش کی حفاظت کا معجزہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کی عظمت بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں جوان ہوئے، فرعون کے ظلم کو قریب سے دیکھا، بنی اسرائیل کی غلامی کے زخموں کو محسوس کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی، عصا دیا، معجزات دیے، سمندروں کو ان کے لیے بھور دیا اور فرعون کو انہی لہروں میں غرق کر دیا۔ جب لہروں نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق اٹھایا تھا، یہ پوری داستان انسانیت کے لیے یہ سبق رکھتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو تو سب دشمن کمزور ہو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرے تو دریا بھی پناہ گاہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو سب سے بڑے ظلم کے گھر سے بھی اسے اٹھا لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ No, 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 no.